سیکورٹی کے حوالے سے تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ شہر بالکل لاوارث ہو گیا ہے. اچھا. اس وقت وہ پوزیشن ہے کہ گھر سے کوئی موبائل لے کے نکل جائے, نقدی لے کے نکل جائے تو اس کا اپنے مقام پہ پہنچنا مشکل نہیں, ناممکن ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ جو یہ اسنیپرز ہیں ان کے پاس تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے ہی لوگ لے کے نکلتے ہیں فوری طور پہ لٹ جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 دن پہلے کا واقعہ ہے, میں خود ایف آئی آر درج کرانے گیا ہوں جمشید کوارٹر تھانے میں. اچھا اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جی ہاں وہاں ایک فیملی لٹی, پھر ایک صاحب جو میرے تاجر تھے وہ لٹے وہاں پہ, ان کے موبائل گیا, 1 لاکھ روپے نقد ان کے پاس تھے, وہ جا رہے تھے وہاں سے تو ان کو پکڑ کے لوٹ لیا گیا. تو میں جب گیا وہاں تو ان کا کہنا وہی رونا, پرانا رونا پولیس کا جو اب تک ہے. اب آپ بتائیں رات 11 بجے کے وقت میں وہ ایف آئی آر کے لیے گیا ہوں, 10:30 پونے 11 پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک موبائل گئی ہوئی ہے, کوئی کلچر ڈے ہو رہا ہے وہاں, ایک موبائل کسی اور انتظام میں فری نہیں ہے ابھی. تو میں نے بولا رات کے 10:30 بجے بھی آپ کے پاس نفری نہیں ہے. یہ تو میں دیکھیں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی میں ملاقات کر کے آیا تھا, انہوں نے کہا ہم بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ کون سا کام ہے آپ کا کہ دیکھیں رات کے 10:30 بجے تھانے میں نفری نہیں ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے ایس آر پی کی نفری آ رہی ہے, نفری بڑھا کے دی جا رہی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ اس کا ڈبہ لے آئیں, باکس لا کے آپ اس کا نمبر وغیرہ نوٹ کریں. میں نے وہ بھی جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اس کے ٹیکر چلواتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ فوری طور پہ ایف آئی آر درج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ ہمیں اتنی گھمائیں گے, بندہ تو کہیں کا کہیں نکل جائے گا. اس وقت اگر پولیس فوری موجود ہوتی وہاں تو اس وقت پکڑا جاتا. یہ سمجھ لیں کہ وہ اس علاقے میں میرے پاس ایک نہیں 10 وارداتیں ایسی ہو رہی ہیں جو اس علاقے میں دن بدن ہوتی چلی جانی ہے. رات کو تقریباً 9 بجے سے لے کے اور 1 بجے تک تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی عوام لٹتی رہے گی. کب تک انتظام کیا جائے گا, کب تک انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم سے یہ کہا ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہ 4,500 موبائل جو ان سے برآمد ہوئے ہیں اسے ہم کس کو دیں, وہ تو بانٹنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جن کے. تو میں نے بولا وہ آپ دیں ان کو. جن لوگوں کے مقصد کہنے کا یہ ہے, ایک طرف وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمام معاملات پورے کریں گے, آپ کو سیکورٹی پوری ملے گی. جب دیکھتے ہیں سیکورٹی کے نام پہ آپ مارکیٹوں میں رات کو دکانوں کے تالے ٹوٹے جاتے ہیں, تالے بھی ٹوٹ رہے ہیں آج کل مارکیٹ اولڈ سٹی ایریا میں بالخصوص تالے توڑے جا رہے ہیں. اب ہم جہاں جہاں گارڈ رکھ دیتے ہیں, گارڈوں کی بھی جان, ایک اکیلا گارڈ. اب ہم نے بار بار ہم تھانوں میں کہتے ہیں, اولڈ سٹی ایریا کے تمام تھانوں میں ہم ملاقاتیں کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کریں, ان گارڈوں کے لیے بھی آپ گشت کروائیں. اب پریشانی کی بات ہے, ہمارا سیزن ابھی سر پہ کھڑا ہے, عید الفطر آ رہا ہے. لوگ یہ پہلے تو دیکھیں سیاسی جماعتوں کی بات تھی کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی یہ حرکتیں کرتے تھے, لیکن رینجرز نے کنٹرول حاصل کیا تھا, وہ کنٹرول شہر بالکل صحیح ہو گیا تھا. اب کیوں اس کو لوز چھوڑا جا رہا ہے؟ اس کو لوز نہ چھوڑا جائے. آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی سوراخ چھوڑا ہے جہاں سے پانی رس رہا ہے, اس سوراخ کو بند کر دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ فوری طور پہ ان اقدامات, 3 آدمی نہیں مرے, یہ سمجھیں یہ 3,000 لوگ مر گئے ان سے متعلق جو آپ اس کو چیک کریں. آپ اس کا انتظار نہیں کریں گے, بڑھیں گی تو اسے چیک کریں گے. آپ یہ جو انیشیل وارداتیں ہوئی ہیں ان پہ نوٹس لیتے ہوئے, رینجرز کو فل اختیارات دیتے ہوئے, رینجرز کو پولیس ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غافل ہے, غافل نہیں ہے, لیکن میری سمجھ نہیں آتا درستگی کے ساتھ یہ سارے معاملات حل نہ ہوئے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اور پھر اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ پھر ہمیں وہی طریقہ کار ہے لوگوں کا, لوگ روڈوں پہ آئیں گے, پریشان ہوں گے, پھر ان کو دوسرے طریقے سے مارا جائے گا. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملات ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ فوری طور پہ اقدامات کریں. بالخصوص رینجرز کو, جو رات کو اسنیپ چیکنگ تھی رینجرز کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ بھی دوبارہ شروع ہونی چاہیے. اور ڈی جی رینجر صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ فوری اقدامات کر کے ان معاملات کو